میں آپ کو بتاتا ہوں، سیدنا امام علی مقام مکہ سے نکل کر کے کوفہ جا رہے تھے. بہتوں نے منع کیا آپ کو، لیکن آپ کے سامنے کوفہ کے خطوط موجود تھے. اتمام حجت کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے. بیچ راستے میں کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد، حر بن یزید، یہ نام یاد رکھیں، حر بن یزید الریاحی کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کا راستہ روک لو اور انہیں کوفہ کی طرف آنے نہ دو. دائیں بائیں ادھر ادھر چلاتے رہے. حر بن یزید کوفہ پہنچنے سے کافی پہلے ہی مولا حسین کا راستہ روک لی. توجہ چاہتا ہوں، حر بن یزید کس کی طرف سے آیا؟ وہ سپہ سالار تھا، یزیدی فوج کی طرف سے آیا. 1000 کا لشکر لے کر آیا، لیکن جب وہ آیا مولا حسین کے پاس، راستہ روک لیا اور کہا ہم آپ کو کوفہ جانے نہیں دیں گے، آپ بغاوت کر رہے ہیں وقت کے خلیفہ امیر المومنین یزید سے. ان کے ذوم باطل میں یہی تھا. اور اس کے بعد وہ راستہ روکے اتنی دور تک چلتا رہا، کبھی دائیں کبھی بائیں. امام حسین ایک جگہ پر جب پڑاؤ کرتے ہیں، ظہر کا وقت ہے، اذان ہوئی، نماز کے لیے جماعت قائم ہو رہی ہے. امام حسین نے اس حر بن یزید سے پوچھا جو 1000 لشکر کا سپہ سالار تھا، کہا ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم اپنی نماز پڑھ لیں، کیا تمہاری جماعت الگ ہوگی ہماری جماعت الگ ہوگی؟ حر بن یزید نے کہا نہیں، امام آپ ہی ہوں گے، ہم مقتدی ہوں گے، اقتداء ہم کریں گے. امام حسین مصلی پر ہیں، راستہ روکنے کے لیے جو آیا ہے یزید کا سپہ سالار، وہ اقتداء کر رہا ہے 1000 لشکریوں کے ساتھ اقتداء کر رہا ہے. ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی کنٹینیو جو نمازیں ہوتی ہیں، نماز امام حسین ہی پڑھاتے ہیں. اور راستہ روکنے کے لیے آیا ہوا یزید کا سپہ سالار اقتداء کر رہا ہے. میں علماء سے کہتا ہوں میرے عزیزوں، بڑا عظیم نقطہ ہے، اگر حسین کے سچے وفادار ہو تو آج بھی ہزاروں یزیدی تمہاری بھی اقتداء کرنے کو تیار ہیں، کرتے ہیں، مجبور ہیں. اگر سچے حسینی بن جاؤ تو اقتداء تو ہوگی، لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ، راستہ روکا اور اس کے بعد پھر پیغام آیا کہ امام حسین کو کوفہ کی طرف آنے مت دینا، کسی اور راستے کی طرف لے جاؤ. کسی اور راستے کی طرف وہ زبردستی لے گیا. پھر وہ میدان آیا جس کو کربلا کہا جاتا ہے. امام حسین وہاں اتر گئے اور ایسی جگہ پر آپ کو اتارا گیا جہاں پانی نہ ملے. دریا کے اوپر سارے یزیدی فوج کا قبضہ. اب سنیے، محرم کا مہینہ ہے، 7ویں آ گئی، 8ویں آ گئی. اس کے بعد یہ صلح مصالحت کی بھی باتیں چلتی رہی. امام حسین نے پیغام بھیجا تھا عبید اللہ ابن زیاد کو، 3 آپشن دیے تھے، کوئی قبول کر لو، لیکن وہ ظالم آپ کے خون کے در پہ تھے، مانے نہیں. 4000 کا لشکر دے کر بھیجا. پھر اس کے بعد تقریباً 15000 کا لشکر دے کر بھیجے، 15000 یا 16000 کا لشکر دے کر دوبارہ بھیجا. اب یہ 9ویں محرم آئی ہے، توجہ چاہتا ہوں. 22000 کا لشکر. امام حسین نے خطبہ دیا کہ میں تمہارے پاس جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا، تم میری عظمت نہیں جانتے، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، حیدر کرار کا نور نظر ہوں، رسول اللہ کا نواسا ہوں، میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو، ان پر کوئی بات اثر نہ کرے. اس کے بعد حر بن یزید جو 1000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے راستہ روکنے آیا تھا، وہ یزیدیوں کے پاس آیا اور کہا ان کی ایک بات تو مان لو، وہ جنگ کرنے نہیں آئے، اگر وہ صلح چاہتے ہیں تو ختم کر دیتے معاملہ. لیکن یزیدی فوج کے جو بڑے سپہ سالار تھے، عمرو بن سعد یا شمر، ان لوگوں نے کہا اے حر، تجھے مصالحت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، تجھے فوجی بنا کر بھیجا گیا ہے، لڑنا ہے تو ہمارے ساتھ لڑو ورنہ یہاں سے دفع ہو جاؤ. جب یزیدی فوج کے بڑے سپہ سالاروں نے حر بن یزید کی بات نہیں مانی تو سنو، پورے مجمع میں وہی حر جو یزید کا سپہ سالار تھا اعلان کرتا ہے تمہاری سپہ سالاری تمہیں مبارک ہو، میں حسین کے خیمے میں جاتا ہوں. توجہ، حر بن یزید نے کہا مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ حق اور حقانیت حسین کے خیمے کی طرف ہے، مجھے جانے دو. ان لوگوں نے کہا تم جا سکتے ہو. حر بن یزید کو پتا تھا حسین کے ساتھ جانے کا کیا انجام ہو سکتا ہے. 22000 کا لشکر جرار ہے اور ادھر صرف 80-82 لوگ ہیں. ایسے وقت میں
ایک چھوٹی جماعت کا ساتھ کون دے سکتا ہے جہاں بھاری بھرکم لشکر سامنے موجود ہو؟ میرے عزیزوں، ایک چھوٹی جماعت کا ساتھ صرف وہی دے سکتا ہے جس کے سینے کو مولا ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے مصیبتوں کے وقت کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں بہت بڑی بڑی حکومتیں ہوتی ہیں، ارے بہت سارے لوگ تو ڈر جاتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، فوٹو میں آ جائیں گے تو کل کیس ہمارے اوپر بھی ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، میں اپنی بات نہیں کرتا، لیکن ایک بات ضرور ہے، حق جماعت اگر اقلیت میں بھی کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد آج یا کل اسی کے ساتھ ہوگی۔ اگرچہ آج وہ مظلوم نظر آئے لیکن اللہ تعالیٰ غالب فرمائے گا۔ حسین اعظم کے پاس حر بن یزید آ گئے۔ جس بات کی طرف میں تمہیں لے جا رہا ہوں اس کے لیے اتنا لمبا واقعہ بیان کرنا پڑا، جو اصل لب لباب ہے، جو خلاصہ ہے اس واقعے کا، وہ ابھی عنقریب بیان کرتا ہوں۔ نوجوانوں توجہ سے سنو، توجہ۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا حر بن یزید، قدموں میں گرا، کہا مولا مجھے معاف فرما لے، میں نے راستہ روکا آپ کا، میں آپ کو مجبور کیا اس میدان میں آنے کے لیے، لیکن میں آپ کے ساتھ اب اس وقت تک رہوں گا جب تک میری آخری سانس نہ آ جائے، میں آپ کی حمایت میں لڑوں گا۔ امام حسین نے اس سے کہا حر کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن جا تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، میری اس چھوٹی جماعت کے ساتھ رہے گا تو جان کا خطرہ ہے۔ حر بن یزید نے کہا میں نے جو راستے میں آپ کے ساتھ کیا اس کا کفارہ جان دینے سے بھی میں سمجھتا ہوں ادا نہ ہو پائے، اس لیے میں آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہوں گا۔ رہا ساتھ میں 10ویں محرم آ گئی۔ اب جو بیان کرنا ہے توجہ سے، جانتے ہیں صبح نکارہ بجا، طبل بجے، ادھر جنگ کی ابتدا ہوئی۔ یزیدیوں کی طرف سے عمرو بن سعد نے پہلا تیر چلایا اور اعلان کیا کہ ہم حسین ابن علی کے ساتھ جنگ شروع کر چکے ہیں۔ جنگ جب شروع ہو گئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت کو کسی نے اترنے نہیں دیا، جو آپ کے ساتھی تھے، جو آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے، جو اہل بیت سے نہیں تھے۔ 5 صحابی رسول بھی ہیں مولا حسین کے ساتھ، صحابی رسول بھی تھے، وہ جب تک ساتھی رہے خاندان حسین سے ایک کو بھی میدان میں آنے نہیں دیں۔ اور جانتے ہیں اس میدان کربلا میں پہلے اترنے والا کون تھا؟ وہی حر بن یزید، اور کس کی جانب سے؟ امام حسین کی طرف سے۔ ایک بات مولا قدیر و جبار کی تمہیں سمجھنا پڑے گا، اگر وہ ہدایت دینے پر آئے تو کفر کی طاغوتی طاقتوں میں سے بھی کسی کو ہدایت دے کر کے اس کو پاسبان اسلام بنا سکتا ہے، اور کبھی گمراہ کرنے پر آئے تو کعبہ کے قریب رہ کر کے بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ بات سمجھ کر کے چلو، جب مولا تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، ہم نے یہاں پر بھی دیکھا ہے کہ بابری مسجد کو شہید کرنے والے آتنکی بہت سارے تھے، لیکن ہم نے برسوں بعد ایک شخص کا نام سنا تھا کہ وہ دائرہ اسلام میں آیا اور نمازی بھی بنا، پابند بھی بنا، داڑھی بھی رکھا، بلکہ تبلیغ اسلام بھی کرتا رہا، تبلیغ اسلام بھی کرتا رہا۔ اور وہ یہ کہتا رہا ایک زمانہ وہ تھا جب میں ہتھوڑا لے کر کے گنبد کو توڑ رہا تھا، لیکن آج ایک زمانہ یہ ہے کہ میری پیشانی ہر جگہ سجدہ الہی کے لیے جھک جایا کرتی۔ مولا جس کو جہاں سے چاہے ہدایت عطا فرمائے۔ حر بن یزید امام حسین کی طرف سے پہلے میدان میں اترنے والے۔ اب میں آتا ہوں اسی بات پر جس کے لیے میں اتنا لمبا واقعہ آپ کو سنایا۔ مقابلہ دو بدو تھا، ایک کے بعد دیگرے مقابلہ تھا۔ حر بن یزید جب گھوڑے پر سوار ہو کر مقابلے کے لیے آیا تو یزیدیوں کی طرف سے پہلوان آتے رہے، سپاہی آتے رہے، مقابلہ کرتے رہے۔ یہ تنہا حر بن یزید کا مقابلہ صبح سے لے کر کے دوپہر تک چلتا رہا۔ باقی بہت سارے مقابلے ہوئے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سب جام شہادت نوش کرتے رہے، یہ زوال کے بعد، لیکن حر بن یزید کا مقابلہ صبح سے چلتا رہا۔ اور میں نے جب تاریخ میں یہ بات پڑھی تو مجھے حیرت ہوئی کہ تنہا حر بن یزید اکیلے گھوڑے پر آیا اور یزیدیوں سے ایک کے بعد دیگرے لڑتا رہا۔ گھنٹوں کے مقابلے کے بعد جن لوگوں کو حر بن یزید نے مارا تھا ان کی لاشیں گنی گئی تو 120 لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ یہی بات مجھے کرنا ہے، یہی بات مجھے کرنا ہے۔ تنہا ایک حسینی 120 کو مار گرا سکتا ہے کربلا کے میدان میں۔ تم صرف یہ سنتے ہو کہ حسین اعظم کے بچے شہید ہو گئے، لیکن حسینیوں نے جن کو کاٹا ہے وہ کیوں نہیں سنتے؟ وہ کم نہیں تھے،
بہتوں کو فنا فی النار کیا۔ اب جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے، حر بن یزید خاندان حسین سے نہیں ہے، اہل بیت سے نہیں ہے، انصار میں سے بھی نہیں ہے جو ساتھی وہاں سے آئے تھے، بلکہ ایک دن پہلے توبہ کر کے حسینی بنا تو دوسرے دن کی طاقت کا حال یہ ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک دن کا حسینی 120 پر بھاری ہو سکتا ہے، تو جو بچپن سے حسینی ہے وہ ہزاروں پر ضرور بھاری ہوگا، کیوں نہ بھاری ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبت قادریت پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ عزیزان گرامی، نسبت قادریت پر جب اتنا فخر ہے تو نسبت حسینی پر کتنا فخر ہو۔ مولا حسین کی نسبت نے اچھے اچھوں کو جوان کر دیا، اور ان کے سگے بھتیجے امام قاسم نے، جانتے ہو عمر کیا تھی امام قاسم کی؟ یہاں بیٹھے ہوئے اکثر لوگ عمر میں بڑے ہوں گے بہت سارے، 19 سال کی جوانی تھی، 19 سال کی جوانی۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے امام قاسم جب گھوڑے پر بیٹھ کر کے آئے تھے تو یزیدی خیمے میں ایسی کھلبلی مچی، لوگ یہ کہتے تھے کہ قاسم بن حسن، امام حسن کے بڑے بیٹے امام قاسم، میں نے یہ بھی روایت پڑھی، امام قاسم جب گھوڑے پر صرف پہلو بدلتے تھے، پہلو بدلنے، گھوڑے پر ادھر سے ادھر اس طرح پہلو بدلنا، تو یزیدی خیمے کے لوگ کہتے ہیں جب قاسم بن حسن گھوڑے پر پہلو بدلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ بجلی چمک رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے۔ یہ خوف سینوں میں ہزاروں کے ہونے کے باوجود کس نے طاری کیا؟ میرے عزیزو، وہ رب ذوالجلال ہے، غالب حکمت والا، جس نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، مولا فرماتا ہے تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے ایمان والے ہو، اگر تم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہو۔ لوگ تو صرف کربلا کے میدان میں یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت ہو گئی، علی اصغر کی شہادت ہو گئی، علی اکبر کی شہادت ہو گئی، عباس علمبردار کی شہادت ہو گئی، یہ شہادتیں اپنی جگہ پر، لیکن اگر کمپیریزن میں میں اگر بتاؤں کس نے کتنوں کو مارا تھا، کس نے کتنوں کو زخمی کیا تھا، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کٹ کر کے بھی فتح یاب تھے، وہ شہید ہو کر کے بھی فتح یاب تھے۔ اس لیے کہ یزیدیوں کے پاس بولنے کے لیے منہ نہیں ہے، اگر کسی یزیدی کو پوچھے کہ تم کس کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے تھے تو یہ کہیں گے 80 لوگوں کے ساتھ۔ کتنے لوگوں کے ساز و سامان کے ساتھ گئے تھے؟ کہیں گے 22,000 کے ساتھ۔ تو دنیا آج بھی ہنسے گی، 80 لوگوں سے لڑنے کے لیے 22,000 گئے تھے، کیا کیا لے کر گئے تھے؟ ہاتھی بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، نیزے بھی تھے، تلواریں بھی تھی، بھالے بھی تھے، سب تھا۔ پھر اگر تم سے پوچھا جائے ساز و سامان کے ساتھ سہولتیں کیا تھی، یزیدی کہیں گے پورا پانی ہماری طرف تھا، دریائے فرات بھی ہماری طرف تھا، کھانا بھی ہماری طرف، پانی بھی ہماری طرف۔ پھر دنیا پوچھے گی ادھر کے خیمے میں حسین کتنی تیاری کے ساتھ آئے تھے، تو تمہیں منہ جھکا کر کہنا پڑے گا ان کے پاس صحیح قسم کے نیزے اور تلواریں بھی نہیں تھی، اور گھوڑے اور ہاتھی اور اونٹ بھی نہیں تھے، ان کے پاس تو 3 دن کی بھوک بھی تھی، پیاس بھی، اور اس کے علاوہ ان نوجوانوں کے پاس بھوک و پیاس کی شدت کے ساتھ ساتھ ساز و سامان جنگ بھی نہیں تھا۔ تب دنیا آج بھی کہے گی بھلا اس کو جنگ کہتے ہیں، بھلا اس کو مقابلہ کہتے ہیں۔ وہ حسینی اگر تمہارے ساتھ مقابلہ نہ بھی کرتے تب بھی قیامت تک حسین کی فتح کا پرچم لہرا رہا ہوتا، لیکن آج دنیا یہ دیکھ کر کے بھی کہتی ہے، چلو تخت و تاج کے مالک ہونے کو اگر آج دنیا یہ کہتی ہے، طاقت والے فتح یاب ہیں، حکومت والے فتح یاب ہیں، تخت والے فتح یاب ہیں، توجہ سے یہ بات میں آج ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کل کو اگر مجھے کوئی پھانسی پر چڑھائے، کل کو اگر مجھے کوئی گولی مارے تو یہ بات میری یاد رکھنا میرے عزیزو، ظالموں کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ یزید کا تخت بھی تھا، تاج بھی تھا، حکومت بھی تھی، فوجی بھی تھے، سپاہی بھی تھے، لیکن آج جاؤ اس یزید کے تخت کو ڈھونڈنے کے لیے، محل کو ڈھونڈنے کے لیے۔ دمشق آج بھی موجود ہے، ملک شام آج بھی موجود ہے۔ دمشق اگر جا کر کے لوگوں سے پوچھو گے وہ تخت کہاں ہے جہاں سے حکومت کی جاتی تھی، یہاں سے بیٹھ کر کے کربلا کے ریگزاروں میں خون بہایا جا رہا تھا، یزید کہاں ہے، تخت کہاں ہے؟ وہاں دمشق کے رہنے والے شاید تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے لے جائیں گے ایسی جگہ پر جہاں پورے دمشق کا
कचरा फेंका जाता है, जहां पूरे दिमश्क की गंदगी डाली जाती है और लोग कहेंगे यहीं पर यजीद को दफन किया गया था, तुम नाक पकड़ करके भाग आओगे, वहां पर खड़े न हो सकोगे जहां यजीद को दफन किया गया था। ताज भी नहीं, तख्त भी नहीं, फौज भी नहीं और जुर्रियत औलाद भी नहीं, और फिर आओ करबला के मैदान में, फिर आओ इराक की सरजमीन पर, यहाँ किसी से जाकर पूछना, सुना है 1400 साल पहले यहाँ एक जंग हुई थी, करबला का मैदान था, रसूल के नवासे खानदान अहले बैत के टुकड़े कर दिए गए थे, उन्हें जामे शहादत पोश करना पड़ा था, वो मैदान कहाँ है? मेरे अजीजों, करबला का कोई भी आदमी तुम्हारा हाथ पकड़ कर ले जाएगा और कहेगा ए अजीज यहाँ वो मैदान नहीं है, यहाँ कोई वीरानगी और सहरा नहीं है, आओ तुम्हें ले जाते हैं, और ले जा करके ऐसी जगह खड़ा करेगा जहां से तुम्हारी नजर उठेगी तो सोने से कलई किया हुआ लहराता हुआ परचम हुसैन तुम्हें आज भी इस बात का ऐलान करेगा, शाह अस्द हुसैन, बादशाह अस्द हुसैन। जानते हो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नौजवान किसी न किसी शख्सियत को अपना आइडियल बनाते हैं बचपन से। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूँ, अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखे, जिनसे मैंने वाकयात सुने हैं तो खालिद बिन वलीद के सुने थे, और हमारे आइडियल जो बुजुर्ग हैं उसमें मौला इमाम हुसैन है, हमने उनको आइडियल बनाया है, आप भी बना लो, इसलिए कि इन लोगों को जिसने अजीजा ने गिरामी वक़ार, आपको ये बात याद रखनी होगी कि जिसने जिसको आइडियल बनाया और नमूना बनाया है उसके अंदर उसी तरह की आदतें भी आती हैं। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी सोहबतें ढूंढ करके बनाओ, दोस्त भी बनाओ या किसी के पीछे चलो तो पहले देख लो। ये आज मैं बच्चों से कहता हूँ, तुम ग्लैमर की दुनिया में जिन लोगों के पीछे भागते हो, समझते हो कि ये एक्टर स्टार है, इसके पीछे भागना एक फैशन है, भागते रहोगे ऐसे घड़े में गिर जाओगे जहां से निकलना ही मुश्किल है। हमने देखा है इन दुनियावी मक्कारों और अय्यारों के पीछे भागने वाले नौजवान कभी सुख से न रह सके, और इनकी हैसियत क्या है, फिल्मों में आकर के थिरक करके नाच करके मुजरे दिखा करके अगर लोग ये समझते हैं कि ये बहुत बड़े स्टार हैं, मेरे अजीजों जरा हुस्न बिखरने तो दो, बुढ़ापा आने तो दो, और जब फिर झुर्रियां पड़ जाएं, कमर टेढ़ी हो जाएं, तो फिर हम देखते हैं कितने फैन हैं तुम्हारे। लेकिन मुझे यकीन है मौला हुसैन का गुलाम 80 साल का भी हो जाए तो उसके फैन की कमी नहीं होती, उसके फैंस कम नहीं होते। और हमने अपनी जिंदगी में हुजूर ताजुश शरिया को देखा, मेरे अजीजों, देखा है आप हजरात ने, हजरत की उम्र तकरीबन 70 के ऊपर थी, 74 साल की उम्र में, और बाल पूरे सफेद हैं, 2 लोग पकड़ करके चलाते हैं। लेकिन हमने देखा है जिस तरफ से गुजर जाए लाखों सिर्फ एक झलक देखने के लिए बेकरार। उन नौजवानों से पूछो, दुनिया तो फिल्म स्टारों के पीछे भागती है और तुम 70 साल के ऊपर इस बुजुर्ग को देखने के लिए बेताब हो, बेकरार हो। और हद तो ये है मेरे अजीजों, ना उनके आने का कोई प्रचार, ना सोशल मीडिया का जमाना, ना फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में है उनके आने की जाने की खबरें, ना उनके जलसों की खबरें। लेकिन फिर भी आपने देखा कि पूरा जमाना टूट पड़ता था। वो जब जहां गए, यही की बात नहीं है, मैं हजरत के साथ मिस्र में भी देखा, और हज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहला हज हजरत के साथ किया। तवाफ के बाद वो सादे लिबास में उतर करके नीचे अपनी कार में बैठने के लिए आ रहे हैं, व्हील चेयर पर है, लेकिन ऐसे लोगों को मैं भागते हुए देखा जो हिंदुस्तानी भी नहीं, पाकिस्तानी भी नहीं, बांग्लादेशी भी नहीं, तुर्की की औरतें और तुर्की के मर्द आपसे मुसाफा करने के लिए, देखने के लिए भागते हुए पीछे तक आए।
میرے عزیزوں ترکی میں جمال کم نہیں، ترکی میں خوبصورتی کم نہیں، ہر آدمی گورا ہے، ہر آدمی خوبصورت ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ حضور تاج الشریعہ کو لوگ اس لیے دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ نہایت ہی رنگ کے آپ حسین و جمیل تھے، میرے عزیزوں ترکیوں کے پاس حسن ہے، شامیوں کے پاس حسن ہے، مصریوں کے پاس حسن ہے، لیکن ان کو بھی ہم بے تاب و بے قرار دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ اسی وقت ہم نے میرے پڑھنے کا زمانہ تھا، ان ترکیوں سے میں نے پوچھا تھا، وہ صحیح طریقے سے عربی بھی نہیں جانتے اور صحیح طریقے سے انگلش بھی نہیں جانتے، لیکن ٹوٹی پوٹی جو بھی ان کو عربی آتی، ہم نے پوچھا ان کو جانتے ہو، ان کو جانتے ہو، ان کو ملنے کے لیے تم دوڑے آئے؟ کہا جانتے تو نہیں، فوٹو میں کبھی دیکھا، فوٹو تو ہوتا ہی، کہیں کوئی ویڈیو دیکھا نہیں، پھر کیوں؟ کہتے ہم نے طواف میں بیٹھے بیٹھے دیکھا، ان کی طرف ہمارا دل کھینچا جا رہا تھا۔ میرے عزیزوں جو حسین اعظم کا غلام ہو، غوث پاک کا سچا غلام ہو، مولا کریم اس کے چہرے میں یہ کشش رکھتا ہے، چاہے وہ 80 سال کا ہو یا 90 سال کا ہو، وہ دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وہ کھینچ لیتا ہے۔ اب آؤ میں آپ کو بات بتا دوں، مر جانا، کٹ جانا، یہ ہماری انتہا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں پھانسی دے کر کے یہ ختم کر دے گا تو اس کی خام خیالی ہے۔ یہاں پر انگریزوں کا دور تھا، 100 سال تک یہ اتنا ظلم کرتے رہے، ہندوستان میں آج بھی وہ تاریخ رقم ہے، لیکن سب سے زیادہ انہوں نے اگر کسی پر ظلم کیا تو مسلمانوں پر ظلم کیا انگریزوں نے، اور ان کو بھی آپ میں بتاؤں آج پھر وہ دور ہمیں نظر آ رہا ہے ظلم کا، کسی ایک خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا۔ انگریز ڈرتے تھے کس سے جانتے ہیں؟ جن لوگوں سے وہ ڈرتے تھے وہ کالا پانی کی سزا دیتے تھے۔ انڈمان نکوبار، جزیرہ انڈمان کو بھیجتے تھے، لیکن جزیرہ انڈمان نکوبار میں جو جیل ہے جہاں بھیجتے تھے، وہاں سب سے زیادہ اگر کسی کو انہوں نے بھیجا ہے تو وہ علماء اہل سنت کو بھیجا ہے۔ یعنی آج سے 100 سال پہلے بھی انگریزوں کے خیمے میں کھلبلی تھی تو علماء سے ہی تھی، حق بولنے والے علماء ربانیین، اور پھانسی پر چڑھایا ہے 30,000 علماء کو اہل سنت و جماعت کے۔ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ مراد آباد شہر کے رہنے والے ایک عاشق رسول، ان سے انگریز اتنا ڈرتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات سے اچھے اچھوں کے دل بدل جاتے ہیں۔ ان کو پتا ہے عالم ربانی، عالم حقانی کی زبان کو وہ توپ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کوئی توپ اور بندوق سے مارے اس سے زیادہ اہمیت ان کو ایک عالم ربانی کی زبان سے نکلے ہوئے حق جملے۔ اسی لیے کفایت علی کافی کو گرفتار کرنے کے لیے جانتے ہیں کتنے لوگ آئے تھے؟ انگریز فوج کے 3,000 لوگ آئے تھے ایک عالم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ ہمیشہ دنیا کے ظلم نے یہ بتایا ہے کہ یہ بزدل ہوتے ہیں، ہمیشہ بتایا ہے انہوں نے کہ باطل خیموں میں اکثر مادہ ہوتے ہیں، ان میں شیر نر نہیں ہوتا۔ ایک اہل سنت و جماعت کے عالم ربانی کو گرفتار کرنے کے لیے 3,000 کی فوج آئی اور گرفتار کیا، اور انہیں گرفتار کر کے سزائیں کیا دی تھی جانتے ہیں؟ ان کے جسم پر گرم استری پھیری جاتی تھی، اور جب ان کی چمڑی جل جاتی تھی تو نمک چھڑکا جاتا تھا۔ یہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ تقریباً 1 ہفتے تک انہیں سزائیں دی گئی، اور پھر کہا جانے لگا کہ تم فتویٰ بدل لو، تم اپنی باتیں بدل لو، ہم اپنی حکومت میں تمہیں اہم عہدہ بھی دے دیں گے اور ماہانہ وظیفہ بھی جاری کر دیں گے۔ مگر وہ کفایت علی کافی عاشق رسول تھے، بازار مصطفیٰ میں بکا ہوا غلام پھر کسی انگریز کے ہاتھ میں کیسے بک سکتا ہے؟ میرے عزیزوں وہ کفایت علی کافی اعلیٰ حضرت سے پہلے کے ہیں، اعلیٰ حضرت سے پہلے کہ 1857 کی بات کر رہا ہوں، غدر جس کو کہتے ہیں انگریز، اس وقت کفایت علی کافی سے کہا ان لوگوں نے، آپ نے کہا میں اپنے جملوں کو اور اپنی زبان کو بدل لوں، وہ بھی میرا دین اتنا ہلکا اور سستا نہیں ہے، میرے جسم کو ابھی تم نے صرف استری سے پھیرا ہے، اگر ٹکڑے بھی کر دو تو میں اپنے اسی عزم پر باقی رہوں گا، اس لیے کہ کربلا کی داستان ہم نے بھی پڑھی ہے۔ میرے عزیزوں کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو 7 دن کے بعد تقریباً ایک چوراہے پر پھانسی کے لیے لایا گیا، اور سارا مجمع بھی تھا، پھانسی پر آپ کو چڑھایا گیا،
اور اس عاشق رسول سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ۔ ایک سچا عاشق رسول یہ نہیں کہتا کہ بیوی کو دیکھ لوں، بچوں سے بات کر لوں، جائیداد پراپرٹی کی وصیت کر لوں، بلکہ وہ کہتا ہے عاشق رسول پھانسی کا پھندا لگنے سے پہلے خواہش یہ ہے کہ ایک بار نعت رسول پڑھ لوں۔ اور پھر کہا گنگناتے ہوئے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر صرف خاکی کفن رہ جائے گا۔